بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے آج دنیا میں ہمیں زندگی کی جو یہ لمحات دیے ہیں، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، خدا کی قسم، ایک ایک لمحہ کروڑوں نہیں اربوں روپے سے بھی بڑھ کر ہے. یہ دن جو ہم پہ گزر رہا ہے، یہ راتیں جو ہم پہ گزر رہی ہیں، یہ ماہ و سال ہم پہ گزر رہے ہیں، یہ لمحے ہم پہ گزر رہے ہیں. اللہ کی قسم ایک وقت آئے گا ہمیں افسوس ہوگا ان لمحوں کا جو اس دنیا میں ہم سے عبث گزرے ہیں اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے ان لمحات میں. یہ دنیا کی زندگی، میری اس بات کو ذرا توجہ سے سننا، دل کی توجہ سے. یہ دنیا کی زندگی، یہ دنیا کی لمحات، یہ دنیا کے ماہ و سال، یہ دنیا کی دن رات، یہ دنیا کے گھنٹہ منٹ سیکنڈ لمحہ آخرت سے بڑھ کر ہے. جو آخرت میں ملے گا، جو آخرت میں اللہ پاک نے مقرر کیے ہیں، وہ تو آخرت کی باتیں ہیں اپنی جگہ، لیکن دنیا کی یہ زندگی آخرت کے مقابلے میں انتہائی قیمتی ہے. دعوے سے کہتا ہوں، قرآن مجید کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے، جیسے میں نے یہ آیت تلاوت کی کہ وسیق الذین اتقوا، صرف یہ اس آیت کو لے کر آپ کے سامنے میں اپنے بات کے جو میں نے دعویٰ کیا ہے دلیل کے طور پر پیش کرتا ہوں. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، جب گروہ اللہ پاک کا فیصلہ ہو جانے کے بعد جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، گروہ کے گروہ، جماعت کی جماعت. لیکن میں یہاں ایک بات کروں، حشر کا دن بڑا سخت دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کن لوگوں پہ سخت ہوگا یہ بھی ذرا تصور کیجئے. اس لیے کہ قیامت کی دن جب اللہ پاک بہت سے اہل ایمان سے کہیں گے بھئی تم جماعت کی جماعت جنت کی طرف روا دوا ہو جاؤ، اور فرشتوں سے اللہ کہیں گے ان کو اپنے مقامات کی طرف لے جاؤ. یہ فرشتوں سے بے ساختہ کہیں گے ہمارا فیصلہ ہو گیا، ہاں ہو گیا، ہمیں اللہ پاک کا حکم مل رہا ہے کہ ہم جنت میں جا رہے. کہاں؟ جنت کی طرف جا رہے. کہا وہ حشر کا میدان، وہ حشر کا دن کہاں چلا گیا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا. ہم نے تو دنیا میں سنا تھا کہ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، ہر انسان اپنے گناہوں کے مطابق پسینے میں ڈوبا ہوگا، یعنی 100 نیزے پہ سورج ہوگا، ایک عجیب دن ہوگا، سخت دن ہوگا. ہم نے نہیں دیکھا یہ دن، ہم نے نہیں دیکھا جو دنیا میں ہم نے سنا تھا. یہ کب؟ جنت میں داخل ہونے کے بعد ہم حشر کا دن دیکھیں گے یا حشر کا میدان دیکھیں گے؟ فرشتے مسکرا کر کہیں گے بھئی وہ حشر کا دن گزر گیا، تمہیں محسوس بھی نہیں ہوا. ہم کہاں تھے جب حشر کا دن گزرا؟ ہم کہاں تھے یہ کہیں گے. کہا کہ تم اللہ کے عرش کے سایہ میں تھے، تم عرش کے سائے میں تھے، تم دنیا کی زندگی ایسے باکمال گزار کر آئے تھے، اللہ کو راضی کر کے آئے تھے. اللہ نے تمہیں اس سخت دن، حشر کے دن، اللہ نے تمہیں اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمایا. یہ دن تم نے عرش کے سایہ میں گزارا.
ایسے خوش نصیب بھی ہو جس کا حشر کا دن عرش کی سائے میں گزرے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ کے نیک بندوں پر یہ اوقات حشر کے، یہ اللہ کے نیک بندوں پہ ایسے گزریں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، نہیں چلے گا۔ آپ پوچھیں گے یہ کس بنیاد پر؟ آپ مجھ سے پوچھنے کا حق رکھتے، ان کو جو یہ عرش کا سایہ ملا ہے، ان کو جو حشر کے دن کے اس سخت دن سے اللہ نے نجات دے دی، ان کو یہ سخت قیامت کا دن محسوس بھی نہیں ہوا، انہوں نے اللہ کے غصے، قہر، جلال کو حشر کے دن دیکھا ہی نہیں، یہ کس بنیاد پہ؟ میرے محترم دوستو، یہی میں کہنا چاہتا ہوں، یہ اس بنیاد پر کہ اس نے اپنی دنیا کے اوقات کو اتنا قیمتی بنایا، اتنا زبردست بنایا کہ اللہ نے وہاں کی زندگی، دنیا کی زندگی بہتر گزارنے کی وجہ سے اللہ نے بہتر بنا دیا۔ ہمارے حشر کا دن بہترین کیسے گزرے گا؟ ہم حشر کے دن اللہ پاک کے قہر، غصہ، غضب سے نجات کیسے حاصل کریں گے اگر ہم نے دنیا کی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزاری، نیک اعمال میں گزاری، اللہ کی بتائی اصول میں گزاری۔ اب یہ گروہ کے گروہ، وسیق الذین کفروا الی الجنۃ زمرا، جنت کی طرف جماعت کی جماعت جا رہے ہیں، جماعت کی جماعت، حتی اذا جاؤها، یہاں تک یہ پہنچیں گے جنت کے دروازوں پہ، وفتحت ابوابها، جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتها، خازن جنت، کیا نام ہے؟ جنت کے خازن کا کیا نام ہے جو فرشتوں کا جو سردار ہے؟ رضوان، رضوان کہے گا۔ وقال لهم خزنتها، خازن جنت رضوان کہے گا سلام علیکم، پروٹوکول ہوگا اہل جنت کے لیے کہ بادشاہ آ رہے ہیں۔ اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس کو جنت میں ایک بالش کی برابر بھی جگہ نصیب ہو جائے وہ بادشاہ بن جائے گا، جو چاہے گا وہی حاضر ہوگا۔ ایک بالش کی برابر کبھی جگہ ملنا دنیا کے ہزاروں بادشاہت پہ قربان۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ اللہ کی نعمتوں کی تنگی کا محسوس کریں، اس حدیث میں آپ اندازہ لگائیں جنت اللہ کی کتنی وسیع ہے۔ فرمایا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع مل جائے گی میری کچھ امتی ابھی بھی جہنم میں ہیں اور اپنے اعمال کی سزا بھگت رہے ہیں، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میں سجدے میں سر رکھ دوں گا۔ اللہ فرمائیں گے میرے حبیب خیر ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم نے دنیا میں تجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اتنا کچھ دیں گے کہ تجھے راضی کریں گے، کیا مزید اور چاہیے؟ ہاں اے اللہ میرے کچھ امتی ابھی بھی جہنم میں۔ اللہ فرمائیں گے اے میرے حبیب جائیے، جس نے زندگی میں ایک دفعہ بھی لفظ اللہ کہا ہو اس کو بھی جہنم سے نکال کر کے جنت میں لے جائے۔ ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہو، ایک دفعہ اللہ کہا ہو، اس کو بھی نکال دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں جہنم کی طرف آ کر ان جہنمیوں میں ان لوگوں کو بھی نکالوں گا جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ کلمہ پڑھا ہو، ایک دفعہ لفظ اللہ کہا ہو، اس کو بھی نکالوں گا۔ بس بدقسمت جہنم میں وہ رہ جائیں گے جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ بھی کلمہ نہ پڑھا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ان سب کو فرشتوں سے نہر آبی حیات میں ان سب کو غوطہ دے دو۔ ان سب کو چونکہ بالکل یہ جس طرح وہ لکڑی جل جائے ایسا کوئلہ سا بن جاتا ہے، یہی حال ہو چکا ہوگا ان کا۔ ان کو آب حیات میں جب غوطہ دے دیں گے سبحان اللہ، اب یہ جنت میں جانے کے قابل بن جائیں گے، اللہ کے حضور یہ سب پیش ہوں گے، آخری جنتی، اس کے بعد پھر جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ یہ کہیں گے ہم یہ سوچ کر اللہ کے پاس جائیں گے پتہ نہیں کوئی انچ 2 انچ کی جگہ باقی ہوگی یا سب جنت بھر چکا ہوگا۔ اللہ کے حضور پہنچ کر اللہ فرمائیں گے جائیے میرے حبیب کی صدقے میں نے تم سب کو جنت کا مالک بنا دیا۔
جو جنت میں جائے. کہاں یا اللہ کتنی جگہ کوئی ہوگی؟ اللہ فرمائیں گے اتنی جگہ تمہارے لیے ہے جتنی دنیا 7 مرتبہ. یہ آخری جنتی کو جو ملے گا، آخری جنتی اتنا جگہ ملے گا کہ جتنا دنیا 7 مرتبہ. یہ ہنسیں گے، یہ ہنسیں گے. اللہ پوچھیں گے ہنسنے کس بات پہ؟ کہ یا اللہ کیا اتنی جگہ ہے جنت میں؟ اللہ نے فرمایا میری جنت کو تم نے کیا سمجھا؟ ابھی بھی اس میں وسعت ہے. تم آخری جنتیوں کے لیے بھی اتنی گنجائش ہے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر گنجائش ہے. جائیے جتنے یہ دنیا 7 مرتبہ اتنی جنت میں تمہارا جگہ ہو. جنت میں جانے والوں کو داروغ جنت پروٹوکول دے گا، سلوٹ کرے گا. اللہ اکبر. فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم. اللہ سلام کے ساتھ استقبال کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہنچ گئے ہو اپنے مقام پہ. کیا سوچ کے جنت سے نکلا تھا یہ انسان، کیا سوچ کے جنت سے نکلا تھا یہ انسان. صدیوں کا مسافر ابھی تک گھر نہیں پہنچا. ہمارے باپ دادا کی زمین جنت ہے، ہماری اصل گھر وہ ہے. یہ دنیا تو عارضی ٹھکانہ ہے. چھوٹے چھوٹے مکانات میں رہ رہے ہیں، گزارا کر رہے ہیں. دا نستا و ہاغ نستا، دا دے کمیدہ و دا غے کمیدہ، پوری زندگی اسی میں گزر جاتی ہے. یہ لے آؤں وہ لاؤں، یہ لاؤں وہ لاؤں، وہ لاتا ہوں یہ ختم ہو جاتا ہے. بس اسی میں زندگی گزر جاتی ہے. دنیا کے مکانات کیا ہے، دنیا کی زندگی کیا ہے، دنیا کی چیزیں کیا ہے؟ ایک لاؤ دوسرے ختم، دوسرا لاؤ تیسرا ختم. مزہ تو وہ ہے کہ جہاں نہ کسی چیز کی کمی ہوگی، نہ کوئی چیز کم ہونے پائے گا. اس وقت ہم جب اپنے اصل گھر پہنچیں گے، جو ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کی گھر ہے، وہ ہمارا گھر ہے. اللہ نے فرمایا دنیا میں تم اس کا اہل اپنے آپ کو ثابت کرو، آ کر اپنے گھر کا مالک بن جاؤ. تم اہل تو ثابت کرو کہ تم اس کے حقدار ہو کہ نہیں. ہم اللہ کو راضی کر کے اپنے آپ کو اس مقام کا حقدار ثابت کرے. یا اللہ جو جنت میرے باپ آدم، میری ماں بی بی حوا کرتے، ہم ہی حقدار ہیں، اس لیے کہ ہم نے تجھے راضی کر لیا. تو اس وقت فرشتے اصل مالک جب آئیں گے، اصل مالک جو جنت کی طرف آئیں گے، تو داروغ جنت ان سے کہے گا سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. واقعی تم مستحق ہو، تم نے اپنے آپ کو اس گھر کا واقعی اہل ثابت کر دیا. داخل ہو جاؤ، تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، خوش رہو. طبتم ایسے داخل ہو جاؤ خوشی کے ساتھ. فادخلوها خالدین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اب تمہارا ہو گیا. کوئی نکلنا نہیں ہے، کسی کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے. ہاں مہینہ پورا ہو گیا کرایہ لاؤ، ہاں مہینہ ہو گیا اب کرایہ کا گھر ہے، یا کرایہ بڑھاؤ یا مکان خالی کر دو. یہی آوازیں ہوتے ہیں کرایہ دار بیچارے کے لیے. کرایہ دار بیچارے کیا کرتے؟ مہینے کے آخر میں اس کے دن میں کیا تھے؟ 2 خیالات آتے. پتہ نہیں مالک کہے کہ کرایہ بڑھاؤ یا مکان خالی کرو، مجھے ضرورت ہے. یہ ٹھکانہ بیچارہ کرایہ دار کو ہر وقت لگے رہتے. پتہ نہیں مہینے کے آخر میں مالک کیا کہے گا، کرایہ بڑھاؤ یا ہمیں ضرورت ہے مکان خالی کرو. اللہ کی فرشتے کی فادخلوها خالدین. کوئی ڈر کسی چیز کا نہ ہوگا. اور یہ بھی نہیں کہ غلطی سے تم آ گئے، تمہارا ٹھکانہ تو کہیں اور تو تم غلط مکان میں آ گئے. نہیں نہیں نہیں، اصل ٹھکانہ تمہارا. فادخلوها خالدین. وقیل الحمدللہ. سب کے سب ہاتھ اٹھا کر کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. وقالوا الحمدللہ. سب کے سب جنتی کہیں گے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. صدقنا وعدہ. دنیا میں اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اس وعدے کو اللہ نے پورا کر کے دکھا دیا. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. واقعی اللہ نے ہمیں جنت کا وارث بنا دیا. اب ہمیں اللہ کہتے جہاں دل چاہے چلو پھرو رہو. وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. اب تمہارا ٹھکانہ ہے جہاں جیسا رہنا چاہتے ہو، جیسے چلنا چاہتے ہو، جیسے کر. دنیا میں دعویٰ کا دامہ کوا، ہاں دامہ کوا دا حرام دے، وہ دا حلال دے. قدم قدم پر حلال و حرام کے پھر قدم قدم پر یہ اللہ کی رضا، یہ اللہ کی ناراضگی. وہاں یہ کچھ بھی نہیں ہوگا.
جو دل چاہے وہیں پر جاؤ، جو دل چاہے وہی کھاؤ، جو دل چاہے وہی پیو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ جنتی کیا کہیں گے؟ آخری الفاظ ان کی کیا کہیں گے؟ نعم اجر العاملین، اے اللہ تیری مہربانی، دنیا میں ہم نے جو عمل کیے تھے کیا بہترین صلہ ہمیں مل گیا۔ تو آخرت میں صلہ جو اللہ دیں گے، آخرت میں جو مقامات اللہ ہمیں دیں گے، آخرت میں اللہ جو نعمتیں ہمیں دیں گے، وہ دنیا کے اعمال پر اس کا دار و مدار ہے۔ بات میری سمجھو، دنیا میں جتنی زیادہ نمازیں پڑھی، جتنے اللہ کو یاد کیا، جتنے حرام سے بچایا، جتنے حلال کے طالب رہے، جتنے قرآن کی تلاوت میں لگے رہے، جتنے روزوں کے احترام کیا، جتنے روز رمضان مبارک کے تقاضوں کو پورا کیا، اللہ کے احکامات کو پورا کیا، اللہ اس کی بدلے میں وہاں کی نعمتیں عطا فرمائے۔ اگر یہاں خالی خولی گئے وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو اس لیے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی سے 1000 درجے اس لیے بہتر ہے کہ آخرت کی فیصلے جو ہونے ہیں وہ دنیا کے اعمال پر ہونے ہیں، دنیا کے روزوں پر ہونے ہیں، دنیا کی تراویح پر ہونے ہیں، دنیا میں قرآن کی تلاوت پر ہونے ہیں، دنیا میں جو بھی اچھا عمل کرو گے آخرت کا فیصلہ اسی پر ہوگا۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو، آپ کو اس طرف متوجہ کیے جاتے ہیں، وقت کو ضائع ہونے مت دو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت سنا ہے؟ غدوہا شہر، ایک صبح جب چلتا تھا، صبح سے لے کر دوپہر تک، دوپہر ایک مقام پہ اس کا پڑا ہوتا تھا، 1 مہینے کی مسافت کے برابر وہ سفر کرتا تھا۔ ورواہ عشاء، شام کو جب وہ چلتا تھا 1 مہینے کی مسافت کے برابر، عصر سے مغرب تک جب اس کا سفر ہوتا تھا وہ ایسا تھا جیسے 1 مہینے کی مسافت کی ہو۔ اچھا میرا اور آپ کا خیال یہ کہ کوئی مسلح ہوگا، کوئی قالین ہوگا، 5-6 بندے سوار ہوں گے؟ نہیں، تاریخ میں آتے میرے محترم دوستو، سلیمان علیہ السلام کے تخت پر بیک وقت 3 لاکھ افراد سوار ہوتے تھے۔ کیا جنات، کیا جانور، کیا پرندے، سب کچھ ان کے ساتھ ضرورت کی چیزیں ہوتی تھی۔ 3 لاکھ افراد، کتنا بڑا تخت ہوتا ہے، ذرا تصور کیجیے کتنا بڑا تخت تھا۔ ہوا میں، ہوا کی دوش میں تخت جا رہا ہے، نیچے شخص نے دیکھا تخت سلیمانی ہوا میں اڑ رہا ہے، کہنے لگا سبحان اللہ۔ اللہ نے وہ آواز اس شخص کی سلیمان علیہ السلام کے کانوں تک پہنچا دی۔ سلیمان علیہ السلام نے تخت کو حکم دیا، جس شخص نے سبحان اللہ کہا ہے اسی مقام پہ یہ تخت اتر جائے۔ بس اتنا ہی کافی تھا، تخت ادھر ہی اتر گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنی کارندوں سے کہا جاؤ، یہ جس نے سبحان اللہ کہا تو اس کو لے آؤ۔ اب ساتھی چلے گئے، وہ جس نے سبحان اللہ کہا تھا زمین پہ اس کو پکڑ کر لائے، سلیمان علیہ السلام کے سامنے جب اس کو پیش کیا، سلیمان علیہ السلام نے کہا تو نے سبحان اللہ کہا تھا؟ وہ ڈر کے کام گیا۔ حضرت بے ساختہ میری زبان سے نکلا، ہاں وہی تو پوچھ رہا ہوں، بے ساختہ جس زبان سے نکلا سبحان اللہ وہ تو تھا؟ جی اللہ کے نبی۔ فرمایا سبحان اللہ، کیا پیارے الفاظ تمہاری زبان سے نکلے۔ واللہ سلیمان جیسے تخت 1000 ہو، تمہارا ایک سبحان اللہ کو دوام ہے، تخت سلیمانی نے مٹ جانا ہے، تمہارے سبحان اللہ نے نہیں مٹنا ہے۔ دنیا کی ہر چیز مٹ جائے گا، ہمارے سبحان اللہ نہیں مٹے گا، ہمارے الحمدللہ نہیں مٹے گا، ہمارا اللہ اکبر نہیں مٹے گا، ہمارے قرآن کی تلاوت نہیں مٹے گا، ہمارے ماہ رمضان کے روزے نہیں مٹیں گے، ہماری تراویح نہیں مٹے گی، ہماری جتنی بھی نیک اعمال ہے، اللہ کے لیے کسی کو روزہ افطار کرا کر ایک کھجور کا دانہ دیا، 1 گلاس شربت دیا، 1 گلاس لسی دودھ کا دیا، خدا کی قسم یہ نہیں مٹے گا۔ باقی دنیا کے ہر چیز کو فنا ہے، اللہ کے نام کو دوام۔ یہ سوچ کر اعمال کیجئے کہ انشاءاللہ قیامت کے دن فیصلے ہمارے اسی پر ہونا ہے، اسی نمازوں پر فیصلے ہیں، اسی قرآن کی تلاوت پر فیصلے ہیں، اسی روزوں پر فیصلے ہیں، اسی اللہ پاک کے
جو عمل ہم نے کیے اسی پر فیصلے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تمام حضرات مل کر میرے ساتھ سب سے درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی کما صلیت علی ابراہیم وعلی سورۃ فاتحہ. الحمدللہ ایک مرتبہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ الحمدللہ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم. سورۃ اخلاص قل تین مرتبہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد. سورۃ علم نشرح ایک مرتبہ پڑھ لیجیے. بسم اللہ علم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي ينقض ظهرك ورفعنا إن مع العسر يسرا إذا فرغت فانصب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. اللهم يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات يا رفيع الدرجات. اللهم يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم. حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم. والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين. اللهم صل على محمد وعلى ال إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم صل على محمد. یہ ذکر جہری و لسانی ہوا. کچھ دیر کے لیے اپنے دل میں اللہ کو یاد کیجیے. ہمارے دل دھڑک رہا ہے. یہ دھڑکن اصل میں اللہ کا ذکر ہے. ذکر خفی میں اہم ترین ذکر ہے. میان عاشق معشوق رمزیز کرام کاتبین راہم خبر. عاشق اور معشوق کے بیچ میں اللہ اور اس کی بندے کے بیچ میں ایسے راز و نیاز ہو رہا ہے. کرام کاتبین بلا علم ہے. یہ اللہ کے پاس جمع ہو رہا ہے. ہمارے دل دھڑک رہا ہے. صحت مند آدمی کا دل ایک منٹ میں یہ 72 مرتبہ دھڑکتا ہے. گویا ہمارے دل صحت مند آدمی کا 72 مرتبہ یہ دل کہتا ہے اللہ 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 کی صدا ہے. آپ کی توجہ ہے دل کی طرف. زبان سے کچھ نہ کہے. سانس کے مطابق سانس کو روٹین کے مطابق چل لیجیے. بس آپ کی توجہ دل کی طرف. دل کی توجہ اللہ کی طرف. اللہ اللہ اللہ. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی. تو درد کی لمحات میں قرآن پڑھا کر. لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی. تو درد کی لمحات میں قرآن پڑھا کر. آ جائے گا تجھے جینے کا سلیقہ. آ جائے گا تجھے جینے کا سلیقہ. تو سید کونین کا فرمان پڑھا کر. اللہ نے کیا کیا نعمتیں تجھے نہیں بخشی. اللہ نے کیا کیا نعمتیں تجھے نہیں بخشی.
فرصت جو ملے سورت رحمان پڑھا کر، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی، تو درد کی لمحات میں قرآن پڑھا کر، تو درد کی لمحات میں قرآن پڑھا کر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا الہ العالمین، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا جان بوجھ کر ہوئے ہوں انجانے میں ہوئے ہوں مولا معاف فرما، یا اللہ ہم گناہ کر کے بھول چکے ہوں، یا اللہ تجھے تو علم ہے، مولا تمام کوتاہی تقصیروں کو معاف کر، یا اللہ عافیت اور خیر کا معاملہ فرما۔ الہ العالمین، ہمارے کندھے گناہوں کے بوجھ سے جھک گئے ہیں مولا، مولا اس بوجھ کو ہٹا کر ہمارے کندھوں کو یا اللہ سکون عطا فرما دے، مولا اپنی محبت کے ایک ذرہ نصیب فرما دے، اپنے محبین کی محبت نصیب فرما دے، ان اعمال کی محبت نصیب فرما دے جو ہمیں تیرے قریب کر دے، یا اللہ ہم سب یا اللہ انسان ہیں، یا اللہ حاجتی بھی رکھتے ہیں، ہماری مشکلات بھی ہیں مولا، سب تو جانتا ہے، یا اللہ جتنی بھی جائز حاجات ہے تو پورا کر دے، یا اللہ جتنی بھی مشکلات ہے تجھ سے بہتر اور کون جانتے ہے مولا، تمام مشکلات کو آسان فرما دے، یا اللہ ہم سب کی گھر کی پریشانیاں ہو، باہر کی پریشانیاں ہو، یا اللہ سب پریشانیوں کو دور کر دے، یا اللہ جس کی رزق کی پریشانی ہے مولا عافیت کا معاملہ فرما دے، یا اللہ بس یا اللہ بندوں کا محتاج نہ بنا، بس اپنا محتاج رکھ، تیرے احتیاج میں عزت ہے مولا، بندوں کے احتیاج میں ذلت ہے، بس یا اللہ ہم تیرا محتاج رہے، بندوں میں کسی کا محتاج نہ رکھ، الہ العالمین عافیت اور خیر کا معاملہ فرما دے، تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما، الہ العالمین جن کی اولاد نہیں ہے نیک صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد ہے یا اللہ ان کو نیک اور صالح بنا دے، یا اللہ جو ہمارے بھائی بیٹے بیٹیاں بہنیں شادی کی عمر کو پہنچ گئے ہیں مولا، مناسب حال رشتے نہیں مل رہے، یا اللہ بہترین رشتے نصیب فرما دے، ہماری بیٹوں کو بھی بیٹیوں کو بھی، یا اللہ ہماری بہن بھائیوں کو بھی عافیت اور خیر والے رشتے نصیب فرما دے، سکون اطمینان والے رشتے نصیب فرما دے جو ہماری بیٹیوں کے والدین کے لیے باعث سکون ہو، مولا کرم رحم عافیت خیر کا معاملہ فرما، یا اللہ یہ عظیم مہینہ ہمارے درمیان اپنی تمام تر خیر و برکات کو لے کر موجود ہے مولا، ہم بہت کمزور ہیں، ہم بہت لاچار ہیں مولا، اس کی خیر و برکتوں سے کما حقہ مستفیض ہونے کی یا اللہ توفیق نصیب فرما، یا اللہ کی یہ مبارک لمحات ضائع نہ جائے ہم سے، یا اللہ ان لمحات کو اپنے ذکر سے آباد فرما دے، اپنی عبادتوں سے آباد فرما دے، اپنی بندگی سے آباد فرما دے، یا اللہ صرف روزے ہی نہیں اس کے احترام کی بھی توفیق عطا فرما، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی على خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، جزاکم اللہ خیر۔